مالیاتی گوشوارے یعنی فائنانشل سٹیٹمنٹس کسی بھی کمپنی کی کہانی سناتے ہیں، لیکن اس کہانی کا کیا جو سنائی ہی نہیں جاتے؟ آج ہم مالیاتی فراڈ کی اس دنیا میں جھانکیں گے جو اکثر پردے کے پیچھے رہتی ہے، اور خاص طور پر ان چیزوں پر بات کریں گے جو کمپنیاں نہیں بتاتیں، یعنی نامکمل انکشافات، جو کسی بھی فراڈ کا سب سے خطرناک پہلو ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور سب سے اہم سوال یہی اٹھتا ہے کہ آخر ان مالیاتی گوشواروں میں کیا چھپا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ سوال کسی بھی اچھے تجزیہ کار یا سرمایہ کار کے لیے ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ یہ صرف نمبرز کو پڑھنے کے بارے میں نہیں، بلکہ ان نمبرز کے بیچ کی خاموشی کو سمجھنے کے بارے میں ہے۔ اور یہ جملہ اس پورے مسئلے کی جڑ تک پہنچتا ہے۔ ایک نامکمل انکشاف صرف کوئی بھولی ہوئی معلومات نہیں، بلکہ یہ سچ کے گرد ایک دیوار کھڑی کرنے کی سوچی سمجھی کوشش بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جسے وضاحت کے لیے نہیں، بلکہ حقیقت کو چھپانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، تو اس دھوکے کو پہچاننے کے لیے پہلے ہمیں خود اس جرم کو سمجھنا ہوگا۔ آخر یہ فراڈ ہے کیا؟ اور اس سے بھی اہم بات، فراڈ کرنے والے صرف نمبرز میں ہیر پھیر کیوں نہیں کرتے، بلکہ معلومات کو چھپانے کا راستہ کیوں اپناتے ہیں؟ ایسوسی ایشن آف سرٹیفائیڈ فراڈ ایگزامنرز کی یہ تعریف بالکل واضح ہے۔ یہاں جو کلیدی الفاظ ہیں وہ ہیں جان بوجھ کر اور دھوکہ دینے کے لیے۔ مطلب یہ کوئی اتفاقی غلطی نہیں ہے، یہ کمپنی کی مالی صحت کی ایک جھوٹی تصویر پیش کرنے کی ایک منظم حکمت عملی ہے۔ اور یہی کسی بھی فراڈ کا بنیادی اصول ہے۔ اسے کام کرنے کے لیے چھپا رہنا پڑتا ہے۔ یہ بالکل کسی جادو کے کرتب کی طرح ہے۔ اصل کام وہیں ہوتا ہے جہاں کسی کی نظر نہیں ہوتی، اور فائنانس کی دنیا میں یہ پوشیدہ جگہ اکثر نامکمل انکشافات ہی ہوتے ہیں۔ تو چلیں اب جاسوس بن کر اپنی تفتیش شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا پڑاؤ ہے مالیاتی گوشواروں کے نوٹس، یعنی وہ باریک تحریر جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن یہی وہ جگہ ہے جہاں اکثر سوراخ کھلے عام چھپے ہوتے ہیں۔ تو ہم یہاں کیا تلاش کر رہے ہیں؟ ایسی زبان پر نظر رکھیں جو جان بوجھ کر پیچیدہ بنائی گئی ہو۔ اگر کوئی کمپنی کسی بڑے قانونی مقدمے یا اپنی اکاؤنٹنگ کے طریقوں میں بڑی تبدیلی کا ذکر تو کرتی ہے، لیکن تفصیلات بالکل مبہم ہے، تو یہ ایک بہت بڑی ریڈ فلیگ ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بتا رہا ہو کہ کچھ ہوا ہے، لیکن ہر ممکن کوشش کر رہا ہو کہ سمجھ نہ آئے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ یہ سلائیڈ اس فرق کو بالکل صاف کر دیتی ہے۔ ایک اچھا انکشاف صاف شیشے کی طرح ہوتا ہے، جبکہ ایک برا انکشاف ایک دھندلے شیشے جیسا ہوتا ہے جسے منظر کو چھپانے کے لیے ہی ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اینرون اس فن کے ماہر تھے۔ انہوں نے اپنی اسپیشل پرپس اینٹیٹیز کے بارے میں اتنے پیچیدہ نوٹس بنائے، اس لیے نہیں کہ وہ وضاحت کرنا چاہتے تھے، بلکہ اس لیے کہ تجزیہ کار الجھ کر ان کے چھپائے ہوئے بھاری قرضوں کو سمجھنے کی کوشش ہی چھوڑ دیں۔ سوراخ صرف الفاظ میں ہی نہیں بلکہ خود سودوں میں بھی چھپے ہوتے ہیں۔ اب ہم ایک اور بڑی ریڈ فلیگ کی طرف بڑھتے ہیں، پوشیدہ تعلقات اور دھوکہ دہی پر مبنی لین دین۔ متعلقہ فریق کے لین دین کا مطلب بنیادی طور پر اپنے آپ سے یا اپنے دوستوں سے کاروبار کرنا ہے۔ یہ ہمیشہ غیر قانونی نہیں ہوتا، لیکن اسے ظاہر کرنا لازمی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ سودا منصفانہ نہ ہو۔ ایک کمپنی کسی ڈائریکٹر کی ذاتی کمپنی کو بہت کم قیمت پر کوئی اثاثہ بیچ سکتی ہے، جس سے ڈائریکٹر کو تو فائدہ ہو، لیکن شیئر ہولڈرز کو نقصان ہو، اور انکشاف کے بغیر یہ بات کبھی کسی کو معلوم نہیں ہوگی۔ اور اس طرح کارپوریٹ ڈھانچے حقیقت کو چھپانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ ایک کمپنی پر بہت زیادہ قرض ہے، وہ ایک الگ کمپنی، ایک ایس پی بنا کر اپنا سارا قرض وہاں منتقل کر دیتی ہے۔ چونکہ ایس پی سرکاری طور پر مرکزی کمپنی کی کتابوں کا حصہ نہیں ہوتی، اس لیے قرض بیلنس شیٹ سے غائب ہو جاتا ہے۔ یہ ایک اکاؤنٹنگ چال ہے جو ایک بیمار کمپنی کو صحت مند دکھا سکتی ہے۔ اینرون اسکینڈل کا یہ ایک مرکزی حصہ تھا۔ تو ہم نے کاغذی کارروائی، الجھے ہوئے الفاظ اور مشکوک سودوں کو دیکھ لیا، لیکن ان سب کے پیچھے ایک انسانی فیصلہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ریڈ فلیگز کا آخری مجموعہ انچارج لوگوں یعنی انتظامیہ کے رویے پر نظر ڈالتا ہے۔ جب ایک شخص کے پاس تمام اختیارات ہوں، یا جب انتظامیہ صرف سٹاک کی روزانہ کی قیمت کے بارے میں جنونی ہو، تو ایک دباؤ کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔
اگر وہ آڈیٹرز کے ساتھ دفاعی رویہ اختیار کریں، معلومات تک رسائی کو روکیں یا یہ بحث کریں کہ ایک چھوٹی سی اکاؤنٹنگ چال سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو یہ صرف شخصیت کی خامیاں نہیں ہیں، یہ ایک ایسے کلچر کے کلاسک انتباہی اشارے ہیں جہاں سچ چھپانا قابل قبول سمجھا جاتا ہے۔ جو ہمیں آخری اور سب سے اہم سوال کی طرف لاتا ہے، یہ صرف اس بارے میں نہیں ہے کہ صفحے پہ کیا لکھا ہے، بلکہ اس بارے میں ہے کہ جان بوجھ کر کیا نہیں لکھا گیا۔ نمبرز جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن جو چیزیں حذف کی جاتی ہیں وہ اکثر اصل کہانی سناتی ہیں۔ کسی بھی کمپنی کی مالیات کو دیکھتے ہوئے سب سے اہم سوال یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، بلکہ یہ کہ مجھے کیا نہیں دکھایا جا رہا۔ یہی پیشہ ورانہ شک فراڈ کے خلاف بہترین دفاع ہے۔